گاؤں میں پنڈال سجا ہوا ہے اور دلہا اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اور وہاں پہنچ جاتے ہیں خسرے خواجہ سرا چھکے، اور وہاں پہ آ کے گاتے ہیں سہرا سہرا گاتے گاتے ایک خسرے کی نظر پڑتی ہے دلہا پہ۔ وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، اپنے گرو سے کہتا ہے جو دلہا ہے نا یہ تو ہماری برادری کا ہے، خسرا ہے، خواجہ سرا ہے، چھکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گاؤں میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خسرے جاتے ہیں وہاں پہ، لوری سناتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ودھائی مانگتے ہیں، نیک مانگتے ہیں، اور پیسے اکٹھے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ انہیں معلوم پڑتا ہے کہ اسی گاؤں کے دوسرے کونے پہ چودھری کی بیٹی کی شادی ہے، برات آئی ہوئی ہے۔ لے خسرے نہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پنڈال میں داخل ہوتے ہی نہ گانا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ وہ جو گاتے ہیں نا سہرا گاتے ہیں، وہ سہرا گا رہے ہیں۔ انہیں میں سے ایک خسرا ناچتا ناچتا اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ دلہا بیٹھا ہے۔ اس کی نظر دلہے پہ پڑتی ہے نا، پتہ نہیں کون سے خد و خال دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو خسرا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، اسٹیج سے اتر کے اپنے گرو سے کہتا ہے جو دلہا ہے نا ہماری برادری کا ہے، چاہے مجھ سے شرط لگا لو، یہ خسرا ہے۔ اب گرو باقی چیلے سارے جا کے نا دلہے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں۔ دلہا پریشان ہوتا ہے کہ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سب کو یقین ہوتا ہے واقعی یہ خسرا ہے۔ اب وہ پتہ کراتے ہیں نکاح تو نہیں ہوا، معلوم پڑا نکاح تو ہو چکا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان کہ جو لڑکی ہے اس کو یہاں سے بدیا کریں گے، وہ پھر اس کے اوپر الزام لگ جائے گا، اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو بڑا مشکل ہے، اس معاملے کو یہیں پہ ہی حل کرنا چاہیے۔ خسرو نے سوچا کہ اس کو چیک کیسے کریں۔ اب خسرو نے ناچنا شروع کر دیا، اور نا اکثر آپ نے شادی بیاہ پہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے تہذیب والے لوگ بھی نا خسروں کے ساتھ چپک چپک کے ڈانس کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ان سے چومتے بھی ہیں۔ اب یہ خسرے جو تھے نا یہ بار بار دلہا کو گلے لگائیں، اس کے ساتھ چپکیں، اس کو چومیں، اس کے ساتھ شرارتیں کریں، اس کے منہ پہ ایسے پیسے رکھ کے ویل لیں، اس کی چھاتی پہ پیسے رکھ کے ویل لیں، کرتے کراتے نا انہوں نے اپنا معائنہ پورا کر لیا، انہوں نے اپنا ایکس رے کر لیا، تو انہوں نے کہا دل میں تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ خسرا ہے۔ اب وہ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں لڑکی کے باپ کو، اس کے کہتے ہیں چوئی صاحب بدھائی ہو، پر ایک آپ کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیا خبر ہے؟ کہ چوئی صاحب یہ بتائیں جو آپ کا داماد ہے، اب تو داماد بن چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، اس کو آپ نے پسند کیا ہے یا آپ کی بیٹی کی پسند ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ خاندان کو جانتے ہیں؟ کہتے جانتا ہوں۔ لڑکے کو؟ کہتے جانتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے چوئی صاحب آپ کی جوتی ہمارا سر، چھوٹا منہ بڑی بات، اسی سارے پنڈال میں ہم کو مارنا اگر ہم غلط ثابت ہو گئے تو۔ کہتا ہے پر جب تک تصدیق نہ کریں ہمارے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وہ کہتا ہے کون سی بات ہے، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ کا داماد ہماری برادری کا ہے، خواجہ سرائے چھکا خسرا ہے۔ چودھری کو غصہ تو بڑا آیا کہ بیٹی کی شادی پہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئے ہیں، پر چودھری نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ کہتا تمہیں کیسے معلوم پڑا؟ تمہارا پہلے کوئی لنک ہے، جانتے اس کو؟ کہتے نہیں جانتے، ہمیں دیکھ کے معلوم پڑ گیا یہ ہماری برادری کا ہے۔ اب لڑکی کا باپ بڑا پریشان، نکاح ہو چکا ہے اب تو۔ وہ جاتا ہے اپنی بیگم کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، خسرو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارا جو دلہا ہے نا خواجہ سرا ہے۔ اب وہ بات خسر بسر ہوتے ہوتے کافی دور میں بات پہنچ گئی، سارے پریشان۔ ادھر جو ہے دلہا کا باپ ہے وہ کہتا ہے جلدی رسم ختم کریں، ابھی دودھ پلائی باقی تھی، اور جو لڑکیوں نے گفٹ دینے تھے نا وہ باقی تھے۔ وہ کہتا ہے بس یہ تھوڑی رسم رہ گئی ہے، پھر آپ کو ہم فارغ کرتے ہیں دلہا کو۔ وہ کہتے ہیں علاقہ آ گیا، صحیح نہیں ہے، برات کو جانا ہے اور لیٹ ہو رہے ہیں۔ اب لڑکی کی جو ماں ہے نا وہ بڑی پریشان کہ آخر اس کا کیسے معلوم پڑے کہ جو خسرے کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے۔ اس کی نظر پڑتی ہے اس محلے کی ایک بڑی مشہور و معروف آنٹی تھی، اس کو بڑے بوڑھے ساری آنٹی کہتے تھے، پینا نام تھا، پینو پینو کہتے تھے اس کو۔ اس نے نا اس کے بھی نا آئے دن افیئر کے چرچے سنتے رہتے تھے لوگ۔ دلہن کی ماں اس کے پاس جاتی ہے کہ آج تجھے آزمانے کا موقع ہمیں چاہیے، تو نے ہمارا دلہے جو داماد ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے یا مرد کا نہ مرد ہے۔ وہ کہتی میں کیسے؟ وہ کہتے ہیں تو کیسے بھی نا اس کو اٹھا یہاں سے، گفٹ کے بہانے کیسے بھی اندر لے کے جا، تو بس ہمیں تصدیق کر دے۔ اب وہ بھی عورت بڑی رنگ باز تھی، وہ بھی جا کے جناب وہاں پہ ابھی دودھ پہ رسم ہونی ہے، چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے،
خسرے اس کے پاس آگے ویل دے رہے ہیں، وہ بھی ہاتھ لگا کے یہاں پہ ویل دے کے یہاں ویل دے رہی ہے۔ اس کے پاس کہتی ہے کہ ہماری ایک رسم ہے، کمرے میں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ اس کو کمرے میں لے گئی، جا کے لائٹ بند کر دی، اس کے بعد چھیڑخانی شروع کر دی۔ وہ لڑکا پریشان تھا پہلے ہی، کیونکہ خسرے اس کو چھیڑخانی کر رہے تھے۔ اس نے کہا دیکھیں جی آپ کو مسئلہ کیا ہے، جو آپ کو مسئلہ مجھ سے پوچھیں، بات کیا آپ کی؟ یہ رسم میں نے کبھی سنی نہیں ہے کہ ایسے دلہے کو لے کے جائیں کمرے میں لائٹ بند کر دیں۔ وہ کہتی ہے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے منہ سے مان لیں کہ آپ نامرد ہیں، ورنہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا یہاں ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ لڑکے کے نا خاموش ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، عورت کہتی ہے میں نے اسی لائٹ بند کیا کہ آپ شاید اندھیرے میں بتا دیں۔ وہ کہتا ہے لائٹ آن کر دیں۔ لائٹ آن کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نا میں نے اپنے باپ سے بہت کہا تھا، میرے باپ نے میرا بڑا علاج کرایا، لیکن ہے کہ مجھ میں وہ ہے ہی نہیں، قدرتی طور پہ میں نامرد ہوں۔ میرے باپ کے ذہن میں کیا پلان چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ باپ نے کہا تھا شادی کر لے، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دینا، ہمیں تم سے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ تو میں باپ سے کہہ رہا تھا میں تو نامرد ہوں، میں کہاں سے بڑھاؤں گا نسل کو؟ اب کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے باپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یہ بات میرے باپ کو ہی پتہ ہے اور ماں کو ہی پتہ ہے۔ اب وہ جو آنٹی پینو ہے، وہ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے آتی ہے، اس کو بٹھاتی ہے صوفے پہ، اور نا جو دلہن کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کا شک ٹھیک ہے، وہ لڑکے نے تصدیق کر لیا، یہ میں نے ریکارڈ بھی کر لیا، خود سن لیے۔ وہ سنتے ہیں، میاں بھی سنتے ہیں، تو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ لڑکے کو معلوم تھا، لڑکے کے ماں کو معلوم تھا اور باپ کو ہی معلوم تھا، ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا۔ انہوں نے نا جو بچولا تھا، جس نے رشتہ کرایا تھا، لڑکی کی ماں باپ جو قریبی رشتہ دار سب کو نا بلا کر نا ایک بیٹھک میں بند کر دیا، باہر کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی بہانے سے بلایا، دلہا کو، دلہے کی ماں باپ کو، بہن بھائی کو اور بچولے کو، فون کر دیا پولیس کو۔ پولیس آئی ہے، پولیس کو کہا کہ یہ ہماری شادی پہ ہمارا اتنا خرچہ آیا، ہمیں یہ دیکھیں ریکارڈ، ہمارے پاس پروف ہے، جو دلہا ہے وہ خسرا ہے، ہماری بیٹی قابل نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، ابھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں خسرے ہمارے جو گھر پہ آئے تھے ناچنے کے لیے، یہ ہمارے ساتھ فرشتے بن کے آئے صاحب کے، انہوں نے ہماری بیٹی زندگی بچا لی برباد ہونے سے، تو ان سے ہمارا اتنا خرچہ لے کے دیں، جو گھر سامان گیا ہے، گھر وہ سامان پہلے بھیج دیا تھا، وہ سامان منگائیں اور ان کو آپ اریسٹ کریں فراڈ کے کیس میں۔ اور وہاں پہ جو برات تھی، برات میں کسی کو معلوم نہیں تھا، شاید کسی کو معلوم ہوتا ہے نہ ہوتا، کہ یہ جو دلہا ہے خواجہ سرا ہے، وہاں پہ براتی بھی شرمندہ، ہم خسرے کی برات میں آئے ہوئے ہیں۔ پولیس پہنچتی ہے، اندر جا کے نکالتی ہے باہر، ان سب کو ڈالتی ہے گاڑی میں۔ جو دلہا کی برات بیچاری گئی تھی گاڑی، وہ بیچاری برات جو ہے نا گاڑی خالی جاتی ہے گاؤں میں، اور پولیس لے آتی ہے سب کو جیل میں۔ وہاں پہنچتے ہیں، پھر گاؤں کے بڑے لوگ پہنچتے ہیں، پھر مل ملا کے فیصلہ ہوتا ہے، جتنا خرچہ کیا ہوتا ہے لڑکی والوں نے 30-35 لاکھ 40 لاکھ جو بھی واپس ملتا ہے، جو جہیز دیا ہوتا ہے ایک ایک چیز واپس آتی ہے۔ پہلے لوگ نا ڈھونڈتے تھے بیٹی کا رشتہ، تو دیکھتے رہنے میں لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، جوا تو نہیں کھیلتا، شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، رنڈی بازی تو نہیں کرتا۔ اب ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، کہیں وہ چھکا تو نہیں ہے، گے تو نہیں ہے۔ آج کل جو مارکیٹ ہے نا، یہ فتنوں کا جو دور ہے نا، آخری دور چل رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سی کہانی روز سننے کو ملتی ہے کہ سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بتائیے گا کہ پہلے کبھی واقعہ سنا تھا آپ نے؟ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اس واقعے کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔